अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक कप चाय जवाद अली शाह के साथ मैं हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई अहम मौजू पर है। बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद रोज़ बरोज़ हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ NGOs और INGOs काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये तशद्दुद रुकने को नहीं आ रहा। हम हर साल एक रिपोर्ट पढ़ते हैं और सुनते हैं जो कि साहिल NGO है और पाकिस्तान में पिछले 30 साल से बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। और जब हम उन नंबर्स को देखते हैं साहिल की इस रिपोर्ट पर तो हम परेशान हो जाते हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीज़े बानो साहिबा, जो कि साहिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और पिछले 30 सालों से बच्चों के हकूक़ के लिए और उनसे जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स के साथ मुझे बताइए कि मेरा जो अवेयरनेस के हमारे ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनसे आपको किस हद तक बेनिफिट हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्रूल नंबर्स की जो रिपोर्ट शाया की जाती है, इस रिपोर्ट को मुरतब करने का बुनियादी मकसद क्या है आपका, और ये क्यों बनाई जाती है और ये क्यों लोगों के सामने पेश की जाती है? जी देखें, ये तो एक जानी पहचानी असूल है कि आप किसी चीज़ पे काम करें तो उसके बारे में कुछ जानना होता है, और रिसर्च हमेशा यही करती है कि आपको बता देती है कि हालात क्या हैं, क्या वजह है कि आपको इस मौजू पे काम करना है। तो इसलिए हमने ये शुरू किया था बहुत पहले, और उस वक्त थोड़े हमारे अखबार भी मॉनिटर थे और कम केसेस, और अब क्योंकि हम कोई 85 अखबार देखते हैं 80 से ऊपर जो जितने भी हों, और हम उनके केसेस लेते हैं, तो इसलिए हमने ये शुरू किया था कि ज़रूरी है लोगों को पता हो कि ये रिसर्च बताती है हमें कि ये हालात हैं। तो मैम, एक और क्वेश्चन जो इसके साथ ही आता है जहन में कि इस साल के जो केसेस हैं वो पिछले साल के केसेस से ज़्यादा हैं या कम हैं, या इनमें कोई वाकई में कमी आई है या सिर्फ रिपोर्ट की हद तक कमी आई है? मेरे ख़्याल से जी सबसे जो खौफनाक बात सामने आती है वो दो हैं। एक तो ये कि छोटे बच्चे भी इसके शिकार हैं, और उनकी एज 3 महीने से 5 साल तक। इतने छोटे बच्चे, चलें 5 साल आप कहते हैं बड़े हो गए हैं कि भाई चलते फिर रहे हैं, मगर 3 माह का बच्चा शिकार हो जाए, इससे तो खौफनाक बात कोई नहीं हो सकती। दूसरी यह है कि ज़्यादातर जानने वाले हैं जो करते हैं। अब ये कितनी मुश्किल बात है कि इनसे आप कैसे बच गए। जानने वालों से मुराद फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जानने पहचाने लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके वेरियस इंस्टीट्यूशंस के लोग जानते हैं ना, फिर आपको जो आपके कम्युनिटी में तो सब जानते हैं। सही। तो ये बड़ा खौफनाक है, क्योंकि इसको रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक सब इस बात पे मतलब इकट्ठे हो जाएं कि ये हमारे नहीं। अच्छा मैम, 2024 के जो क्रूल नंबर्स की अगर हम सबसे अहम झलकियों की बात करें तो वो कौन से पहलू हैं जो इंसान को चौंका देते हैं और परेशान कर देते हैं, इस हवाले से आप बताएंगे? इसमें तो शायद थोड़े से कम आए केसेस। सही। और असल में हम तो दोनों तरफ से लेते हैं। हम कहते हैं अगर ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं इसका मतलब है लोग हिम्मत करके रिपोर्ट कर रहे हैं, और अगर कम हो गए तो हो सकता है कि उन्होंने बचा भी लिया। सही। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो तो केस नहीं सामने आएगा कि उन्होंने बच्चे को बचा लिया है, गौर किया है, समझ गए हैं कहीं खतरा है, नहीं भेजा। इस साल के जो केसेस हैं वो पिछले साल के केसेस से ज़्यादा हैं या कम हैं? अब तो खैर काफ़ी डिजिटल हो गया है, मगर एक वक्त में जब हम चाहते थे कि पुलिस रिपोर्ट्स भी शामिल हो तो वो पॉसिबल नहीं होता था। वो उनके रजिस्टर्स में होता था और हज़ारों केसेस के बीच में आपको निकालना पड़ता था। अब तो हमने नहीं किया, SSDO ने तो किया है कि पुलिस से ले लिया। हम तो जो अखबार में शाया होता है उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं कि पुलिस स्टेशन को फ़ोन करके पूछते हैं कि ये हुआ है आपके उसमें। वो जब कहते हैं तो वो फिर वेरीफाई होता है। तो ये बताइएगा मनीज़ा साहिबा कि बच्चों पर तशद्दुद के कौन सी इकसाम के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं
مثال کے طور پہ کہ جنسی تشدد ہے، اغوا ہے، جسمانی تشدد وغیرہ، یہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ اصل میں میرا نہیں خیال کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرٹیکولر جو ہے جس طرح کڈنیپنگ یا مسنگ چائلڈ کہ ان کے آپس میں مطلب اسی کا کیٹیگری بڑی ہے یا نہیں، ہم نے غور نہیں اتنا کیا اس پہ، مگر میں یہ کہوں گی کہ دس میں بی اے ویری گڈ پوائنٹ ٹو سی کہ جی ابڈکشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے یا مسنگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو میں بھی یہ دیکھوں گی سب رپورٹ. تھینک یو. ساتھ میں یہ بھی بتائیے کن علاقوں یا صوبوں میں سب سے زیادہ یہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں؟ پنجاب میں، اور وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں رپورٹنگ کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگ اویئرڈ ہیں، لوگ اویئرڈ ہوں یا نہ، اخبار والے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جو جس طرح آپ اگر کہیں کہ بلوچستان میں شاید وہ آؤٹ ریچ نہیں ہے، میڈیا کی بھی نہیں ہے. صحیح. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت کم کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور جو ایس ایس ڈی او کا میں پھر بتاؤں گی، انہوں نے پولیس اسٹیشن سے لیے ہیں تو بہت زیادہ کیسز ان کے سامنے آئے ہیں ہمارے ساتھ. صحیح. جی. تو میم یہ جو ہے لائک ایک اور جو چیز آتی ہے کہ یہ کیسز زیادہ تر دیہی علاقوں میں ہیں یا شہری علاقوں میں؟ پتہ ہے ایک زمانے میں دیہی علاقے ہوتے تھے، مگر اب آلموسٹ ایکول ہے. شہری علاقوں کا بھی اتنا ہی رپورٹ ہو رہا ہے جتنا دیہی ہے. اور ان کی نوعیت بھی سیم ہے؟ ان دا سینس کہ یہی چار چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. ابڈکشن ہے، مسنگ چائلڈ ہے، جنسی تشدد ہے، لڑکوں کی، لڑکیوں کی. مگر ایک جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے جو پہلے نہیں رپورٹ کرتے تھے وہ اب زیادہ رپورٹنگ آ گئی ہے. صحیح. اور ہم پہلے یہی لکھتے تھے کہ لڑکے شاید اس لیے نہیں رپورٹ کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہم نے مذاق میں ہو گیا، یا کہ بھئی میں لڑکا ہوں، میں کیوں بتاؤں کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو وہ کہیں بیریئر بریک ہو گیا. اوکے. اور اب لڑکے رپورٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ سب کو سمجھ آئے کہ لڑکے بھی اتنے ہی شکار ہو سکتے ہیں جتنی لڑکیاں. اور آپ نے جو بات بتائی تھی، پوچھی تھی ابڈکشن کی، مجھے خیال آیا بالکل ہے ہمارے پاس وہ. تو پچھلے سال سے ہمارے اس دفعہ کم ہوئے ابڈکشن کیسز. 1900 سے زیادہ تھے اور اس دفعہ 1300 سے زیادہ. صحیح. سو فرق پڑا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی زیادہ شعور آ گیا لوگوں میں کہ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے آپ کو لے جانے کی تو چیخو، شور مچاؤ، بھاگو، مطلب یہ ساتھ نہ چلے جاؤ چپ کر کے. تو وہ شاید کافی. اچھا میم، آپ سے ایک اور اسی سوال سے ملتا جلتا سوال ہے کہ یہ زیادہ تر کیسز دیہی علاقوں میں ہو رہے ہیں یا شہری علاقوں میں ہو رہے ہیں، اور ان کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ سیم نوعیت کے ہیں یا مختلف ہیں؟ اس کے حوالے سے بہت اویئرنیس ریزنگ، کیونکہ ہم نے کہا جب تک لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو تو وہ کیا کچھ کریں گے اس کے لیے. تو ہم نے کی تو ہے بہت ریزنگ. اور میں آپ کو مسنگ چلڈرن کا بھی بتا دوں کہ وہ بھی کم ہو گئے ہیں. 330 تھا اور 245 ہیں. ٹھیک ہے. 300 کچھ تھے اور 200 کچھ ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جو زیادہ الرٹ بھی بنی ہے اس کا ضرور اثر ہوگا. جہاں فوراً آپ فون کریں تو ایکشن ہو جاتا ہے. اوکے، گڈ. صنفی لحاظ سے متاثرہ بچوں کے تناسب کی بات کریں تو ان میں لڑکے زیادہ ہیں یا لڑکیاں؟ دیکھیں ابڈکشن کیسز میں لڑکیاں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر اوور آل کیسز میں آپ دیکھیں، میں آپ کو بتا سکتی ہوں 1 منٹ میں کہ اس میں آلموسٹ ایگزیکٹ ہیں اس سال 900 کچھ 14 لڑکے ہیں تو 914 لڑکیاں. 50. اور یہ کتنا چینج ہو گیا ہے، بیکاز یہ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا تھا، مطلب بہت ہی کم نمبرز ہوتے تھے. تو یہ اس سال بالکل ایگزیکٹلی دا سیم اماؤنٹ. واقعی. بٹ ابڈکشن میں لڑکیاں زیادہ ہیں. اور مسنگ چلڈرن میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہیں، یہ میں منٹ میں نکال لوں آپ کے لیے. مسنگ چلڈرن میں لڑکے زیادہ، مسنگ چلڈرن کیونکہ وہ بھاگتے ہیں. یس، لڑکیاں نہیں زیادہ نکلتی، لڑکے بھاگ جاتے. تو یہ بھی
ان باتوں پہ یہی تو ہم کہتے ہیں اویئرنیس یہ بھی ہو کہ ماں باپ کو یہ سمجھ آئے کہ ہم نے اپنے بچوں کے سے کس طرح رابطے رکھنے. یہ لڑکی کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ اگر ان کو بری طرح مار رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی برا کہہ رہے ہیں, اسکول میں ویسے مار پٹ رہی ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں چلو بھاگو. اور قانون سازی پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ موجودہ قانون سازی؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہے نا, یہ عادتیں جو ہیں نا, یہ مائنڈ سیٹس جو ہیں, بہت ٹائم لگتا ہے ان کو بدلنے میں. صحیح. سو لگے رہنا پڑے گا, ان کو میسیجز پہنچتے رہیں کہ یہ مت کریں, آپ کے بچوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے آپ کے لیے پھر آگے جا کے. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے بہت سے مسائل اس ملک کے پاپولیشن ہے, اور ہم نے بالکل اس پہ غور نہیں کیا ہے کہ ہمیں اوور پاپولیشن ہماری اتنی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی سہولت بنانا بھی چاہے نا, وہ جب تک وہ بنتی ہے وہ پاپولیشن اس سے زیادہ ہو گئی ہوتی ہے جس کی سہولت کے لیے آپ نے بنایا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بالکل بہت غور سے اس پہ کام ہونا چاہیے. صحیح صحیح. اور میں اگین کوشچن ملتا ہے کہ ان واقعات کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی یہ جو اس طرح کے کیسز بچوں کے ساتھ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, تو کیا مین وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی, بچوں کے ساتھ تو کیونکہ پورا ماحول ان کے ارد گرد ہوتا ہے, وہ کوئی اکیلی چیز تو نہیں ہے, تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا وجہ ہوتی ہے پاورٹی. کہتے ہیں صحیح ہے, غریب لوگ ہیں, بچے زیادہ ہیں, وہ باہر چلے گئے. ایک زمانے میں تو مسنگ بچہ تو 3 دن خیال بھی نہیں آتا تھا کہ بچہ شاید ہے ہی نہیں گھر پہ, یا کیوں نہیں ہے, اور ذرا بڑا ہو گیا تو چلا گیا جی, شاید کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا ہو, آپ غور نہیں کرتے تھے, اب کرتے ہیں لوگ زیادہ. تو وہ تو ایک وجوہات ہے. مگر میرا خیال ہے ایک اور یہ وجوہات جو اب میرے سامنے آ رہی ہے اور جس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں, وہ ہے ڈارک ویب.